بے شمار انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کائنات کے اندر بہت سے ادیان بھی اللہ نے پیدا کیے اور لوگوں نے بھی بنائے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب العزت نے اس بات کا اعلان آج سے 1400 سال قبل پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کی ایک آیت کا نزول کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ اپنا دین لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ عیسائی بھی ہوں گے، یہود و نصارہ بھی ہوں گے۔ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ ہم نے بہت سے رفاہی کام کیے، ویلفیئر ادارے قائم کیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہم نے بڑا کام کیا، جنت ہمارے لیے ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے واضح اعلان قرآن عزیز کے اندر دو ٹوک کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر اللہ کے دربار میں آئے گا، اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہم اس کا دین ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیو، ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو تعلیم حاصل کرواتے ہیں، انہیں بے شمار ڈگریاں لے کر دیتے ہیں۔ اگر اسلام کے متعلق انہیں علم نہیں ہے تو یہ بات یاد رکھیے، انہوں نے ابھی تک علم کو جانا ہی نہیں، نہ اسے پہچانا ہے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا وہ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ یہ دین اسلام کے 3 ایسے اہم جز ہیں جس کے متعلق جو انسان جان لیتا ہے وہ پورے کا پورا دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کا سمجھ آ جانا، دین کے لیے ہمارا کوشش کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر ایک بہت بڑا انعام ہے، اسے معمولی مت جانیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا اور آپ کا اللہ اسی کے اوپر خاتمہ فرما دے۔ حدیث جبریل ہے، اسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، دیگر چند ایک اصحاب سے یہ حدیث وارد ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں موجود تھے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت چہرے والا، اتنا سفید، اتنے خوبصورت گھنگریلے بالوں والا، سیاہ رنگ کے اس کے بال تھے اور سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا تھا، وہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفوں کو چیرتا ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور اس نے اس طرح 2 زانوں ہوا کہ اپنے گھٹنے نبی کریم علیہ السلام کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے۔ اب ملائے اور پیغمبر علیہ السلام کی دونوں رانوں کے اوپر آپ اپنے ہاتھ رکھ کر وہ یہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے متعلق اس کے بنیادی ارکان کے بارے میں ظاہر کیا۔
آپ نے فرمایا اسلام یہ 5 ارکان 5 بنیادوں کے اوپر قائم ہے۔ نمبر 1، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تقیم الصلاۃ، نمبر 2 نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکاۃ، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے جو فرض کر دیے گئے اس مہینے کے روزوں کا اہتمام کرنا، نمبر 5 وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جسے اللہ تعالیٰ استطاعت دے مالی حیثیت سے، جسمانی حیثیت سے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرے۔ آپ نے اختصار کے ساتھ یہ ذکر کیے، ساتھ ہی فرمانے لگے مل ایمان، اب یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے 6 ارکان بتائے، اسلام کے کتنے بتائے؟ 5۔ 6 ارکان آپ نے ایمان کے بتائے۔ آپ نے فرمایا پہلا، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 3 جتنی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، ان پر ایمان لانا، نمبر 4 آخرت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 5 فرشتوں پر ایمان لانا، اور نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ کہا یہ 6 ایمان کے ارکان ہے۔ ایمان اس وقت تک کامل نہیں، مکمل نہیں، جو ان 6 ارکان کو اپنے دل و جان سے تسلیم نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ پھر پوچھا گیا مل احسان، احسان کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف بتلائی کہ انسان کا اپنے رب کے متعلق ایسا اعتقاد پیدا ہو جانا کہ وہ عبادت اس طرح کرے گویا اپنے رب کو اپنے سامنے پا رہا ہے، اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کہا اگر یہ یقین نہیں پیدا ہو سکتا تو وہ یہ یقین اپنے اندر کے دل کے اندر پیدا کر لے کہ اس کا رب اس کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پوچھنے والے نے، سوال پوچھنے والے نے یہ سب کچھ جان لیا، آخر میں کہنے لگا کہ آپ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، اور دوسری نشانی بتائی کہ ننگے پاؤں چلنے والے مویشیوں اور بکریوں کے چڑواہے جو بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں گے، کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ تو کہا یہ بات یاد رکھو، قیامت کے متعلق 5 ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے متعلق سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا، ان میں سے ایک قیامت بھی ہے۔ قیامت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں رب العزت نے صرف چند نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ جو جوان جو ہمارے نزدیک سب سے خوبصورت تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا ہے۔ اب وہ پوچھ کر نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑا اور مسجد سے باہر جا رہا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول نے بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو بلا کر لاؤ۔ فرماتے ہیں ہم بلانے کے لیے پیچھے گئے تو وہ مکمل غائب ہو چکا تھا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ وہ نوجوان جو اتنا خوبصورت ہے، جس کے چہرے پر، جسم کے اوپر بالوں سے ذرا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے سفر کے کوئی آثار، نہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکے کا رہائشی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ غائب بھی ہوگی؟ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو، یہ فرشتوں کے سردار جبریل امین تھے جو انسانی شکل میں اللہ کے حکم سے ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے جو مجھ سے سوال کیے ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ تم اسلام کے جو جزیات ہیں ان کے متعلق تمہیں تعلیم دی جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے اسلام کے ارکان بتائے،
ہمارا ان کے اوپر ظاہری طور پر بھی عمل ہونا اس کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو بتایا اللہ کی توحید ہے، اس کا اقرار کرنا کہ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو اس کی بہترین علامت کہ ہم قرآن اور سنت کے اوپر ڈٹ جائیں، اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، انہی دونوں چیزوں کے اندر اسی کے اندر ہماری خیر ہے۔ دوسرا فرض نماز کو قائم کرنا۔ جو انسان عملی طور پر فرض نماز، کلمہ شہادت اور روزوں کا عملی طور پر انکار کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فتویٰ ہے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، آپ صحیح البخاری کے اندر آپ اس بات کو جان سکتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تینوں چیزوں کا عملی طور پر انکار کرتا نظر آئے، حاکم وقت کے اوپر لازم ہے ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، بیسیوں لوگ ہیں جو اللہ کی توحید، اللہ کی ناقدر صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، وہ شرکیہ اعمال کر کے، کبیرہ گناہ کر کے، شرک جیسے کبیرہ گناہ کو کر کے اسے بڑا معمولی جانتے ہیں۔ ہم نے کیے کیا ہے، کوئی گل نہیں جی، فلاں اللہ دے بندے کے چکے ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تک لے کر جاتے ہیں، ان کے بغیر تو ہمارا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا، جنہیں تم اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، وہ کھجور کے ایک ادنا سی ایک جو لکیر ہے، ایک رسی کی ذرے کی مانند ہے، کہا یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو ان تینوں چیزوں کا عملی طور پر انکار کرے، اللہ تعالیٰ نے اس قدر سخت وعید سنائی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کو حاکم وقت پر لازم ہے وہ اسے قتل کر دے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہم پر فریضہ عائد ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مالی استطاعت اس قدر دے دے کہ ہم سونے چاندی کے اعتبار سے جس قدر پہلے جو جنس یا چیز رکھی جاتی ہے اس کے مطابق ہمارا مال پہنچ جائے، دو شرطوں پر مکمل ہو جائے، ایک سال کی لمٹ کا پورا ہونا اور دوسرا نصاب کا پورا ہونا، جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائے، ہمیں یہ جان کر اپنے معاملات چلانے چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ میرے امت کا اگر کوئی رحم دل انسان ہے تو فرمایا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا سے وفات پائی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی جب خلافت کی ذمہ داری اٹھائی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول تو چلے گئے ہیں، اب زکوٰۃ جو ان کو دیتے تھے لگتا ہے اب نہیں دیا کرنی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے رحم دل انسان تھے، انہوں نے خطبے کا اعلان کیا، خطبہ بڑھایا، لوگوں کو مسنون خطبے کے بعد اس بات کا اعلان کیا، لوگوں اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ابوبکر کی جان ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول کو ایک رسی بھی بطور زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ نہیں دو گے تو میں تمہارے ساتھ اس طرح جنگ کا اعلان کروں گا جس طرح کفار کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو معمولی مت جانیں۔ ہم بہت سے معاملات کو نوٹ کرتے ہیں، کسی سے 100 روپیہ بھی ادھار لینا ہو، ہم نے موبائل کے اندر ڈائری کے اندر اس کو لکھا ہوتا ہے، بار بار اس کو گزرتے ہوئے اشارے کنارے میں ہم سمجھاتے ہیں بھائی تمہارے پاس اتنے پیسے میرے ادھار ہیں۔ تو وہ شخص چاہے معمولی جانے یا جو بھی کرے، ہم اس کے متعلق بڑے باخبر رہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایک زکوٰۃ کا دین اسلام کا یہی فریضہ ایسا ہے کہ جس کے متعلق ہم بڑے آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر پوچھ لے کوئی، آپ سب کسی نے دسیا ہی نہیں، منو تو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کی میں دے دی، لیکن ہمیں دوسرے معاملات چلانے بڑے آسانی آتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم اس قدر اپنے آپ کو ایک غافل کر چکے ہیں، نہ ہم نوٹ کرتے ہیں، نہ ہم نے اس بات کی مقدار یا کوانٹٹی مقرر کی ہے کہ میرا سال کب مکمل ہوتا ہے یا میرا نصاب کب مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو بھول چکے ہیں، جی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں،
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی سخت وعید سنائی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے شخص کے مال کو ایک اندھا سام بنا دیں گے اور اس کے گلے کا توق بنا کر وہ اس کو ڈستا رہے گا حتیٰ کہ اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ کہا اس قدر اس کو اذیت کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت یہ سام اس وقت یہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، میں تمہارا وہ خزانہ، وہ تمہارا مال ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے، تم مجھے صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے تھے، اب اس ذائقے کا مزہ چکھو، اس خزانے کا مزہ چکھو جو جس سے تم دنیا کے اندر محبت کرتے۔ اس لیے آخری عمل وہ حج ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے مالی استطاعت دے اسے چاہیے کہ اس فریضے کو بھی ادا کرے۔ آج کل ہماری ذہن سازی کیسی کر دی گئی ہے اور ذہن کیسا بنا دیا گیا ہے، ہم نے اللہ کے گھر کے بیت اللہ کا نہ عمرہ کرنا ہے نہ حج کرنا ہے۔ پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا جب گٹیوں گوٹیوں رہ جانے، مالی استطاعت بھی ہوتی ہے، عمرہ ہوتا ہے 2 لاکھ، پتہ ہے جی بینک کے اندر اتنی ہماری سیونگ پڑی ہوئی ہے، آپ سب بیٹی بیاہ لیں گے تو پھر جاؤں گے، بچے بیاہ لیں گے پھر جاؤں گے۔ کیا اللہ نے جو تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، کیا وہ رب اس بات کے اوپر کافی نہیں ہے کہ وہ تمہاری اولاد کے مستقبل کے معاملات کو دیکھ سکے؟ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنے اعمال کو اپنے فکر مند رہیں، ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ جب ہم اچھائی کے معاملات میں، اپنے خیر کے معاملات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے، اللہ ہماری مشکلات کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے، وہی آپ کے لیے راستے نکالے گا۔ تو اس لیے مال کو جمع کر کر کے رکھنا، یا اس سے محبت کرنا، اس کو یہ سمجھنا یہ مال ہماری اولاد کے لیے کافی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری اولاد کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کے اوپر توکل کرنا اپنی اولاد کو سکھاتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی مثال ہے، سب کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا تو سب کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابوبکر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا کچھ نہیں میرے پاس ہے۔ کہا وہی گھر کے اندر چھوڑ کر آئے۔ کہ ابوبکر کو اس بات کا بخبر نہیں تھی کہ میں نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ ان کو یہ عقیدہ دیا، ان کو یہ ذہن دی، اللہ سے تم مانگو، جس رب نے مجھے دیا ہے وہی تمہیں دینے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اسلام کے ان 5 ارکان کے متعلق ہمیں باخبر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید، توحید ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ہمیں ہر اعتبار سے یہ سوچنا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے اوپر زبانی کلامی ایمان تو لاتے ہیں، لیکن اللہ کو رزاق تو کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ظاہر نہیں کرتے کہ اللہ ہی ہمارا رزاق ہے۔ مثلا ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، جی کاروبار کا یہ چیزیں حصہ ہیں، اور وہ سمجھتا ہے اگر میں مارکیٹ کے اندر یہ چالاکیاں نہیں دکھاؤں گا تو میرا کاروبار نہیں چل سکے گا۔ یعنی نعوذ باللہ وہ اپنے ہاتھ کی صفائی، اپنی زبان کی صفائی پیش کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، محنت خود کرنی ہے۔ اور کہیں الیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کر دیتے ہیں آپ صاحب ٹھیک ہے اللہ دیندہ ہے، لیکن محنت خود کرنی پڑتی۔ اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو محنت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پھر یہ بھی کہتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ بات یاد رکھو، یہ فضل، یہ رحمت، ساری خیر کی بلائیاں میرے ہاتھ کے اندر ہیں، میں جسے چاہتا ہوں عطا کر دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ محنت ہی نہیں سی کردا، وہ گھر بیٹھا رہندے، اللہ نے انہاں ویکھو بڑے دناں چ اتھے گئے نے، اور ہم ان کے حاسد بن جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ عمل جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو وہ اپنے رب کے متعلق خوبصورت عقیدہ، یقین رکھتے ہیں، کاش اگر وہ عقیدہ اور یقین ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے بھی نکال دے۔
اسے میرے محترم بھائیوں اللہ کی ذات کے اوپر حقیقی معنوں میں ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کو ہم نے اتنا حقیر جاننا ہے، اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرما دیا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں جو اللہ کی قدر تھی، جو اللہ کا حق تھا، تم نے وہ ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں، جنہوں کو بھی اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، ہمارا سب کے اوپر ایمان لانا چاہیے۔ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا اعلان کریں گے، لیکن یہ بات یاد رکھو جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، ایک انگلی میں ہوں اور دوسری قیامت ہے، یعنی میرے بعد صرف قیامت آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، ہم ایمان کے اوپر ڈٹ جائیں کہ بھائی میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، جو انسان جتنے بھی ہیلے بہانے پیش کرتا رہے، میں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تیسری جو رکن ہے، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، یہ کتنی ہے تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقرر ہی نہیں فرمائی، بے شمار تعداد ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو بنایا اور اس قدر تعداد میں بنایا کہ ان کی تعداد ہی تصور کے اندر نہیں لائی جا سکتی، وہ بے شمار ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا اللہ نے مختلف فرشتوں کو ان کی ساخت ان کی مختلف بنائی، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے ایک ایسے فرشتے کا تذکرہ کیا گیا جنہیں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا قد اتنا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک کان سے لے کر ایک کندھے کی لو اس کے درمیانی فاصلے کو اگر دیکھا جائے تو 700 سال کی مسافت بنتی ہے۔ اور میں نے جبریل کو ایسی حالت کے اندر دیکھا ہے کہ جب مجھے معراج کی رات سیر کروائی گئی، میں نے جبریل کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اللہ نے جبریل کو 600 پر عطا کیے تھے اور ان میں سے ہیرے اور جواہرات بکھر رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اعزاز جو اللہ نے نورانی مخلوق کو عطا کیا ہے، یہ کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ ان کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی کائنات کے نظام کو جیسے چلاتا ہے اس کی شایع نشان ہے، اس کی مشیت ہے۔ ہم اس کے ذات کے اوپر، اس کی صفات کے اوپر اگر ذرہ برابر بھی شرک کریں گے یا اپنے ایمان کے اندر امیزش کریں گے، ایمان کا بیڑا غرق کر لیں گے، اور یہ بات یاد رکھیے ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، چوتھا رکن آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ہمارا ان کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، لیکن آخری جو کتاب ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے، یہ رشد و ہدایت کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد النبوی کے اندر، سیدنا عمر تورات کو لے کر بیٹھے تھے، اس کا مطالعہ کر رہے تھے، یہ نہیں کہ تورات کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے سے آئے، کہا عمر، انہوں نے ایک بات کہی، کہا عمر تمہاری ماں تمہیں گم پائے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور کو نہیں دیکھتے، کہ آپ غصے کی وجہ سے تمہارے پاس سے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، کہا اللہ کے رسول، میرا اس کتاب کا مطالعہ کرنے کا مقصد کوئی اور نہیں تھا کہ میں اس پر ایمان لایا یا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آیا۔ فرمایا عمر یہ بات یاد رکھو، اگر میری موجودگی میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور میری اس نبوت کو تسلیم نہ کر لیں، مجھے ہدایت کا ذریعہ منبع اور نہ بنا لیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے رسول میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور آپ کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں، اللہ کے رسول میرا ایسا کوئی یقین نہیں۔ تو ساتھ ہی انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، فوراً سے ایسے خوبصورت کلمات کیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اس سے یہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ آسمانی جتنی کتابیں ہیں ہمارا ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ آسمانی آخری کتاب جو قرآن مجید ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشتوں کی ہدایت کا آخری ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، پانچویں جو چیز ہے کہ ہمارا آخرت کے دن کے اوپر ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کو، ہماری یوتھ کو مختلف قسم کے سکالر جو دین سے ایک دوری اختیار کر چکے ہیں، وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت وہ سوشل میڈیا کے اوپر، ایسے یوٹیوب کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹس بنا کر نوجوانوں کی ذہن سازیاں کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں۔ یہ آخرت، قبر، حشر کی تیاری کے متعلق انہیں آگاہ ہی نہیں کیا جاتا۔ جس طرح ہندوؤں کا ان کا عقیدہ ہے، ان کی سوچ ہے، آج اس سوچ کے اوپر مسلمان نوجوانوں کو بھی اس قدر ورغلا دیا جا رہا ہے کہ وہ نوجوان اپنے علماء سے بحث و تکرار کرنے اور ان کے متعلق منفی پراپیگنڈے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ سب نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات کے اوپر بھی مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، آخرت جزا و سزا کا معاملہ ہے، اور ہمیں اس آخرت کے متعلق تیاری کرنی چاہیے۔ چھٹا جو رکن ہے جس کے متعلق اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا چاہیے۔ اب بس کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اللہ کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے وعدہ تو کر لیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، تقدیر ایسا عمل ہے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، جو اللہ نے میرے حق کے اندر لکھ دیا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ انسان کی زندگی کے دو ہی رستے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن کا معاملہ اللہ کے ہاں بڑا عجیب ہے۔ عجیب کس اعتبار سے ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ زندگی کے اندر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ وویلا نہیں کرتا، نہ شکریہ نہیں کرتا، فوراً صبر کرتا ہے، میرے رب نے جو میرے مقدر کے اندر لکھا تھا وہ ہو کر رہنا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ بڑے خوشحال رہتے تھے، غم زدہ کبھی نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی کے اندر ہماری سوچ کا بڑا قصور ہے۔ ابھی پریشانی، بیماری، وہ چیز ہمارے نقصان نہیں آیا ہوتا، ہم پہلے سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کی بنے گا، کی ہوئے گا۔ یعنی کہ ہم اپنی زبان پر نہ شکری کے الفاظ لا کر نہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، یعنی سوچ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے متعلق فرمایا، یہ دعا ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا کا عمل ہے۔ تم اپنے رب سے جس قدر اخلاص سے مانگو گے، اللہ تقدیر کے معاملات کو بدلنے پر قادر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور ہاتھ اٹھائیں دعا کر رہے، لیکن ساتھ یقین کیا ہے دل و دماغ کے اندر، پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی ہوئی ہے کہ نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ یقین نہ رکھو، بلکہ جو بھی اللہ سے مانگو اس پر یقین ہونا چاہیے، اے اللہ تو معاف کر سکتا ہے، معافی تیری طرف سے ہے، تو اس عمل کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معاف کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے تم رک کر اللہ سے اس قدر توبہ کرو، اللہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے، وہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرے گا، قرآن کے اندر اللہ نے کہا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تمہاری گناہوں کو نیکیاں بنا کر نامہ اعمال میں شامل کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس کے متعلق ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو میری تقدیر کے اندر لکھ دیا وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اللہ سے میں نے مانگا ہے یا انشاءاللہ مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اسی طرح آخری عمل جو احسان ہے،
یہ یقین کی صورت کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بتائی کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو جس طرح اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ آپ دیکھیں، ہم کسی بھی علاقے کے ذمہ دار کسی آفیسر کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا پیشی ہو جائے تو ہم اپنے کپڑوں کو بھی، سلوٹوں کو بھی درست کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جی پولیس ہے، فلاں افسر ہے، فلاں ایسا ہے، میں اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے میرا معاملہ نہ پیچھے رہ جائے۔ تو وہ اللہ تو وحدہ لا شریک، جو اللہ سبحانہ و تعالی، جو اس کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ ہمیں چاہیے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، ہم اپنے ہاتھوں کو باندھیں، ہم رکوع و سجود اس انداز سے کریں کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک رہا ہوں اور اسی سے مانگ رہا ہوں۔ اس کے سامنے ایسی عاجزی انکساری پیدا کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے نماز مکمل بنائی ہے، ہر رکن ہی خوبصورت ہے، لیکن سجدہ ایسا عمل ہے، ایسا رکن ہے کہ اللہ کے بندہ اپنے رب کے جہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں۔ تو اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اسی اعتقاد اور یقین کے ساتھ اللہ سے عبادت کرنی چاہیے۔ اگر یقین نہیں پیدا ہو سکتا تو نبی علیہ السلام نے دوسرا یقین یہ بنایا کہ تم اپنے عبادت یا دیگر معاملات اس انداز سے چلاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر اور واقف ہے۔ آج دیکھیں، مسجد کے اندر کیمرے لگا دیے جائیں، اکیلا شخص بھی ہو تو وہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کہیں پوری انتظامیہ لے کے مینوں نہ بھائی، فلاں مجھ سے نہ پوچھ لے جی ادھر سے مائک کیوں اٹھایا تھا، یا آپ صاحب کا قرآن کیوں اٹھایا تھا۔ یعنی ہم کیمرے لگ جائیں اس کے متعلق بڑے باخبر رہتے ہیں، چکنے ہو جاتے ہیں۔ گلی میں کیمرے لگا دیے جائیں، ہم بار بار نہیں گزرتے، ذہن کے اندر خیال آتا ہے پتہ نہیں میرے کو پوچھنا لے کہ تو کیوں گزر رہے، یعنی میرے متعلق کوئی منفی سوچ نہ رکھ لے، میں اس لیے زیادہ اس جگہ سے گزر نہیں سکتا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ ہم تنہائی میں بھی جو عمل کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہیں۔ میں دنیا کے کسی کونے، کسی خطے میں چلا جاؤں جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ہم دین اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا گو جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کے احکامات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس عمل کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ یہ جتنے تیرے بندے سامنے بیٹھے ہیں اے مالک العلام، ان کے سینوں میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے سینوں کو خوشیوں سے منور فرما دے۔ اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما دے۔ اے اللہ جو بھی نیک تمنائیں دعائیں لیے بیٹھے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کی تمنائیں پوری فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنی ذات کا محتاج بنا، اوپر والا ہاتھ نصیب فرما، نیچے والے ہاتھ سے اپنی پناہ عطا فرما، جب تک زندہ رکھ۔ اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندہ رکھ اور اسی کے اوپر اللہ ہمارا خاتمہ ایمان فرما۔ اے مالک الملک، جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں جمع فرما۔ اللہ ہمیں بغیر حساب کے ہمارے والدین سمیت جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ جنت سے بڑھ کر جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ ہمیں ہمارے والدین سمیت اپنے دیدار کا بھی مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔